سینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ شب قدر آج موضوع ہے علم و علماء میں بہت اہم موضوع، بہت اہم رات، قدر والی رات، جیسا کہ علماء حضرات نے فرمایا۔ اس کی علامات اور نشانیاں بھی علماء حضرات نے تحریر فرما دی ہیں اپنے وقی مشاہدات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ہم وہ جاننا چاہیں گے مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی سے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رئیس بھائی، یقیناً احادیث میں بھی کچھ علامات اس کی بیان فرمائی گئی ہیں اور کچھ بزرگان دین نے اپنے مشاہدات کے ذریعے جو ان کے تجربات تھے، مشاہدات میں جو چیزیں آئیں اس کو ذکر فرمایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر رات میں کوشش کریں کہ اس کو پائیں، علامات کے پیچھے نہ پڑیں کہ یہ علامت پائی گئی یا نہیں پائی گئی اور اسی پہ فوکس نہ کیا جائے، بلکہ ہمارا ٹارگٹ عبادت ہو، کثرت سے عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین یقیناً کسی بھی رات میں ہوگی تو اس کی برکت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بعض اس کی علامات بیان فرمائی گئے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں ہوگی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یہ اس کی بڑی علامت ہے کہ اسی عشرے میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی رات میں رکھی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ جس رات میں ہوگی تو وہ کھلی روشن ہوگی، بالکل واضح صاف ہوگی، اور اس میں نہ زیادہ شدت کی گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی، یعنی معتدل موسم کی وہ رات ہوگی جس میں اللہ رب العالمین یہ کیفیت رکھے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ شیاطین کو اس رات میں ستارے نہیں مارے جاتے اور انتہائی پرسکون رات ہوتی ہے، اور اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی جو عبادات میں مخل ہونے کا باعث بنے اور عبادات میں ذوق و شوق اور خوش و خضوع میں وہ رکاوٹ کا باعث بنے۔ اور پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک روحانی سرور عطا فرماتا ہے، عبادتوں میں طمانینت عطا فرماتا ہے کہ جو انسان عبادت کرے گا تو اس کا ایک ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں اکتاہٹ اور بیزاری اور بے چینی والا اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن سے متعلق فرمائیں کہ جب سورج نکلے گا تو اس کی شعاؤں میں وہ تپش نہیں ہوگی، جس طرح 14ویں کے چاند کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی روشنی تو ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی گرمی اور حدت محسوس نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ اگلے دن کا جب سورج نکلے گا تو اس کیفیت میں وہ برآمد ہوگا کہ اس میں کوئی شدت اور اس طرح کی گرمی کی کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح بعض بزرگان دین نے اپنے جو معمولات بیان فرمائے اور اپنا جو عمل اور اس کا جو عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیفیت کو ظاہر فرمایا، تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی برکت سے سمندروں کا پانی اس کو میٹھا فرما دیتا ہے، یعنی مٹھاس سے مراد یہ کہ وہ جو اس کا کڑوا پن ہے اور نمکین پن ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے، اور عام پانی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس پر یہ رات کو ظاہر فرمائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام اشیاء کی حقیقت اس کے سامنے کھول دیتا ہے، وہ ہر شے کو اپنی اصلی حالت میں وہ ملاحظہ کرتا ہے، یعنی وہ عبادات میں ان کو دیکھتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ اور یہ شعور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کو اس کی اپنی اصلی حقیقت کے مطابق ملاحظہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ علامات بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن مخصوص ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ یہ عبادت ہونی چاہیے۔ اور پھر بلکہ اس سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اس کو رکھا ہے، لیکن یہ اس کا مقدر بنتی ہے کہ جو پورا سال عبادات پر استقامت اختیار کرے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ مخصوص سیزن میں اٹھ کے آ کے اور اپنا ایک یعنی شارٹ کٹ کا طریقہ اختیار کرنا چاہے، تو یہ عبادات کا اصل جو ایک چاشنی حلاوت ہے اور ان راتوں کی جو برکات ہے وہ یقیناً اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پورا سال عبادات پر گامزن رہے گا، پورا سال وہ نمازوں کی پابندی ہے، یہ عبادت کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمانے کا سبب یہی ہے کہ اضافی اگر کوئی عبادت امت محمدیہ نہیں کر سکتی، اپنی جو فرائض و واجبات ہیں اس سے بڑھ کر اپنی زندگی وہ دیگر معاملات میں مصروف ہیں، دیگر کام کاج کی چیزیں ہیں، عمریں بھی کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارا سال عبادات سے غافل ہوں، صرف ایک رات پکڑ کے بیٹھ جائیں، پورا سال اگر عبادات کی عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رات کی یہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، پورا سال کوشش جاری رکھی جائے، اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ اکثر وہ آخری عشرے میں رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پورے سال میں بھی اس کو گھماتا ہے، تو ہم کبھی بھی کوشش کریں گے کسی رات میں بھی اگر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
طاق راتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، عبادت پر فوکس کرنا چاہیے، اور 21 23 25 27 29 اس بحث میں پڑے بغیر ہر شب کو قدر والی جانتے ہوئے اس میں. لیکن اب سوال انسانی ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسے مخفی رکھے جانے کی حکمت کیا ہے؟ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب اس پر کچھ کلام فرمائے تو کچھ وضاحت ہو اس کی فرمائیے. دیکھیں، دین، شریعت، اسلام، قرآن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تشریف آوری کا مقصد ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کا مقصد اختلاف کو اٹھانا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے، اتحاد، محبت، سلامتی کا پیغام عام کرنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابہ کرام آپس کے اندر ان کا مکالمہ ہو رہا تھا کہ یہ رات کس دن آئے گی، کون سی شب میں یہ رات ہمیں ملے گی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو یہ جو رحمت تھی یہ اٹھا لی گئی کہ مخفی کر دیا گیا اس رات کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. حکمت یہ بیان کی گئی کہ دیکھیں یہ وہ پیارا دین ہے جو محبت کے پیغام کو عام کرتا ہے. جہاں تک بات ہے ڈائیلاگ کرنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی، علماء مختلف فقہی مسائل پر دیگر معاملات میں کریں، لیکن عوام آپس میں ان معاملات کی طرف توجہ نہ کرے، عبادت کی طرف توجہ رکھے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر متعین کر دیتا اس رات کو یہ عبادت کی جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی غفلت برتتا، یعنی قدر والی رات کی غفلت برتتا، تو پھر وہ روایت جیسے کہ بیان کی جاتی ہے جو محروم رہا پھر وہ ہر چیز سے محروم رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 2 3 اور اس طرح سے 5 راتیں عطا فرما دی کہ ان 5 راتوں کے اندر ہم عبادت کریں. نہ جانے کس وقت کا سجدہ، کس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اور میں ایک اور روایت نقل کروں گا جو عام طور پہ کم بیان کی جاتی ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور یہ جو ہے انہی پیرامیٹرز پہ پوری اترتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں کہ بزرگ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتہائی بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں اور بیمار بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک رات عبادت کروں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قدر کی فضیلت دے دے. تو آپ مجھے وہ ایک رات بتا دیجئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. یعنی ایک طرف تو 5 راتیں، لیکن دوسری طرف حضور کی بارگاہ میں آیا، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس کے اندر تطبیق اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ وہ جس سال آیا تھا اس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علم نبوت سے، فیضان نبوت سے اسے بتا دیا کہ اس سال 27ویں شب ہوگی. ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص کو حضور نے فرمایا کہ 23ویں رات کو عبادت کرو. اس رات 23ویں رات عبادت ہوگی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض حاصل کرتے ہوئے یہ بیان کیا. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ابی بن کعب قسم ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ رات 27ویں کو ہوتی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو تجربات کیے ہیں 2 مرتبہ اپنی زندگی میں پایا کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر تھی. اور اسی طریقے سے ابن رجب حنبلی لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ طاق رات میں اگر شب جمعہ آ جائے، جیسے کہ شب جمعہ بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو شب قدر بنا دیتا ہے. ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم تمام راتوں میں محنت کریں. اتنی راتیں گزر گئیں، پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی یہ رات بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد 29ویں شب بھی ہمارے پاس ہے. اس شب کو عبادت میں، ریاضت میں لگائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم 1 قدم بڑھتے ہیں 70 قدم اس کی رحمت ہمارے قریب آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. ناظرین محترم، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج شب قدر، ممکن ہے شب قدر ہے بھی اور موضوع بھی ہمارا شب قدر ہے، اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا، شب قدر کی کس طرح قدر کی جائے؟ اس میں وہ کون سے اعمال ہیں جو اختیار کیے جائیں کہ آج کی شب کے جو ثمرات ہیں اور اس کی برکات ہیں وہ ہمارے دامن میں آ سکیں؟ قبلہ مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی، اس میں 2 جہت سے توجہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک اہم ہے اس کو اہم رکھیں، جو اس سے کم ہے اس سے کم، درجہ بندی جیسے ہوتی ہے. مثلا سب سے اوپر فرائض ہیں، پھر واجبات، پھر سنن موقدہ،
پھر مستحب ہوتا ہے، پھر مباح ہوتا ہے. یہ سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح. اور اسی طرح جسٹ اپوزٹ جو ہے حرام، مکروہ تحریمی، اسات، پھر مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. اس رات میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے فرائض کو فوقیت دیں. مثال کے طور پہ اگر سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا نمازیں ادا کرنے پر زیادہ توجہ دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وصایا میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک بندے پر فرض باقی ہو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا. شرح یہ بیان فرمائی علماء کرام نے کہ جس جنس کا فرض ہم پر باقی ہوگا اس جنس کے نفل قبول نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ نماز اگر قضا باقی ہیں تو نفل مقبول نہیں ہوں گے، نماز نفل. اگر روزے باقی ہیں فرض ان کی قضا کرنی چاہیے، لیکن کوئی نفلی روزے رکھ رہا ہے وہ مقبول نہیں ہوں گے. زکوٰۃ کے اندر کوتاہی ہے تو اس کا صدقہ نفلی قبول نہیں ہوگا. اس لیے اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ آپ بھی درجہ بندی کریں. اور اسی طریقے سے جب جسٹ اپوزٹ جب دیکھیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام فعل ہی کر رہے ہوں یا اس کے مرتکب ہو رہے ہوں. وہ ایسے کہ بعض اوقات ہم فزیکلی طور پہ کر نہیں رہے ہوتے لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، ماں باپ سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ ناراض ہوں تو چلو زیبا ہے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی خطا کی بھی ہے تو دل میں رکھ لیں، مطلب کہ بھئی یہ خطا کی ہے اور میں آئندہ اپنی فیملی کے اندر یہ خطا پیدا نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن احتساب کرنا، ان سے ناراض ہونا، کلام نہ کرنا، ان سے ملنا چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور مصلی بچھا کے دھنا دھن نوافل پڑھ رہے ہیں. تو بھئی حرام سے تو بچو. ایسے اگر کسی کے پیسے دبائے بیٹھے ہوئے، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں بہنوں کی، خالاؤں کی، پھوپھیوں کی، پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جعلی فائلیں بیچ کے لوگوں کے پیسے لیے ہیں، رشوتیں لے رہے ہو اور مسلح ٹوپی پہن کے آ کر بیٹھ گئے بچوں کو بغل میں بٹھا کے مسجد کے اندر. ابا جان بھی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ابا جان بڑے عبادت گزار ہو گئے ایک ہی رات کے اندر اور سارے حرام کام چل رہے ہیں، تو ان کا وبال کیسے ختم ہوگا؟ تو اس پر توجہ لازم ہے، بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے، اس جہت سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کس عبادت کو چاہ رہی ہے. اس میں تنوع پیدا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ اس رات میں 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. مثلا کسی نے بھی یہ کر لی، اچھا اب تسبیح لے کے بیٹھ گئے. شروع میں بڑا جوش رہا، اب وہ جب دیکھا تو ابھی تو بہت باقی ہے تو کوفت طاری ہو گئی. اب یہ پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا وہ رئیس بھائی بول رہے ہیں تو انہوں نے رک کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا. دل نہیں مائل ہو رہا لیکن بس وہ جلدی پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنی. 4 سپارے ختم کرنے اس رات میں. اب آدھے سپارے میں دل بور ہو چکا ہے، طبیعت اکتا چکی ہے، لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا 4 تو میں پورے کروں گا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت کے امکانات رکھتی ہے جس میں آپ کی قلبی فرحت بھی شامل ہوتی ہے، انٹینشن پورا آپ کا ہوتا ہے. اس لیے تنوع پیدا کر لیں. مثال کے طور پہ مغرب سے رات شروع ہوگی اور طلوع فجر تک رہے گی تو اس کو وقت کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ مثلا نوافل بھی پڑھنے ہیں، فرائض بھی پڑھنے ہیں جیسے قضا نمازیں ہیں، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت، 2-4 حدیثیں پڑھنی ہیں ترجمہ اور شرح کے ساتھ، کچھ شرعی احکام بھی سیکھ لینے ہیں، کچھ نعت خوانی بھی جیسے ہیں نعت خوانی میں شرکت کر لیں یا ٹی وی پہ دیکھ لیں یا یوٹیوب کے اوپر کوئی نعت خوان بڑے سے بڑے کوئی ایک کلک پر میں کہتا ہوں کہ مفت کے اندر آ جائے گا نعت خوان، ایکو ساؤنڈ سب کچھ. آپ کو روپے کے خرچے سے بچ جاتا ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. لائٹ ڈم کریں اور آنکھیں بند کر کے سنیں اور ایک کیف و سرور حاصل کریں، اذکار الہیہ کریں. اس طرح علم سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام کریں. اس طرح جب بانٹ لیں گے نا آپ تو طبیعت پہ بالکل گرا نہیں گزرتا، بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور پوری رات پوری نشاط کے ساتھ گزر جاتی ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے بات ہی نہ کریں. بالکل بیوی آ کے کہہ رہی ہے کہ وہ ختم ہو گیا آٹا، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ میں عبادت میں مشغول ہوں. بھائی وہ بیوی بیچاری وہ مجبوری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آٹا ہی نہیں ہے سحری بنانے کے لیے اور آپ کہہ رہے کہ نہیں عبادت میں مخل نہ ہو. تو اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ بالکل اپنے آپ کو فکس کر کے رکھیں. آپ گھر والوں سے تھوڑا بات بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس رات کو اس طرح زندہ رکھیں. عمومی طور پر ایسی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان کی چالیں میں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں عبادت کے روپ میں بہت سی فضیلتوں سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نوافل میں لگے ہوئے فرائض باقی ہیں، حرام کھایا ہوا ہے اور اس رات میں ٹوپی پہن کے جی عبادات میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی اس پہ توبہ کر لوں، ارادہ کروں کہ یار میں مال ان کو واپس کر دوں گا. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس رات کی صحیح قدر بھی پیدا ہوگی اور صحیح اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں ارشاد فرمایا کہ آج کی رات، اور ابھی کل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا،
تو میں نے کہا کیا ہوا, ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار پیسے لگیں گے اس کے. تو پھر میں نے کہا اچھا پیسے دیے آپ نے, ہو گیا؟ نہیں, انہوں نے کہا ابھی رمضان ہے, آپ رمضان کے بعد آئیے گا, کام ہو جائے گا آپ کا. تو یہ سلسلہ ہے حضرت, صحیح فرمایا آپ نے, بالکل ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے آپ نے بالکل. اچھا, میں مفتی صاحب سے, مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ آج کی اس رات کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ رئیس بھائی, ان پاکیزہ راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا یقیناً یہ پسندیدہ عمل ہے, لیکن اس کے علاوہ پورا سال اور پوری زندگی وہ غفلت و لاپرواہی کی گزارنا یہ کوئی محمود عمل نہیں ہے, انتہائی کبھی ہے, انتہائی مذموم ہے. اور بلکہ ہم ان مقدس راتوں میں خاص عبادات کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو رحمت مانگے, کرم مانگے, نعمتیں مانگے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کرم فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر رات میں ایک مخصوص حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے. بندوں سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤ, ہے کوئی جو اولاد مانگے اسے اولاد عطا فرمایا جائے. جس نعمت کا, جس خیر کا وہ سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہم عبادات کی عادت بنائیں. رمضان میں ہمارا ماحول بنا ہے, ایک کسی نہ کسی طور پر ہم عبادات سے جڑے ہیں, نمازوں کی پابندی رہی ہے, گناہوں سے بچ کر گزارنے کا ایک سلسلہ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ رمضان گزر رہا ہے, رمضان کے آخری ایام ہے, یہ تسلسل سال کے 11 مہینوں میں باقی رکھیں. اور اگر یہ تسلسل برقرار رہے گا تو پھر اس کی برکت ہے جیسے رمضان میں تھی, اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا پیغام کی صورت میں؟ عبادات کے معاملے میں توجہ ہونی چاہیے, کوالٹی کی طرف, کوانٹٹی کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. ام المومنین کی ہمیں روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے, بے شک وہ مختصر ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر جب نظر کرتے ہیں, حدیث جبرائیل کے اندر مرتبہ احسان جو بتایا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کوشش کریں اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ عبادت کریں. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو بانٹ لیں کہ اتنی دیر قرآن پاک پڑھنا ہے, اتنی دیر نوافل پڑھنے ہیں, تسبیح و استغفار کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ جو کام کریں اسے بہترین انداز سے کریں, اپنی پوری ایفرٹس اس کے اندر پٹ کریں تاکہ وہ کام اچھے انداز سے ہو, اور جو کام اچھے انداز سے ہوگا اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگا. کیا کہنا ہے قبلہ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا پیغام بھی عنایت فرمائیں آج کی رات کی مناسبت سے, اور کنکلوژن بھی فرما دیں کہ شب قدر کے حوالے سے جو فرمانا چاہیں. جی ماشاءاللہ سب نے مختصر اور جامع کلام فرمایا, وہی ایک نتیجہ رزلٹ تھا. بس ایک بات اس پہ تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ حصہ نا 10 منٹ کر لیں, 5 منٹ کر لیں, ایک غور و تفکر کے لیے بھی مخصوص کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اچھا, جو مثبت غور و تفکر ہے وہ کیا ہے کہ مثلا اللہ کی قدرت کاملہ پر غور کریں. مثلا سوچیں یار ہم کھانا کھا لیتے ہیں, یہ کیسے اندر کوئی کارخانے لگے ہوئے ہیں, ناخن بھی بن رہا ہے, اس سے بال بن رہا ہے, کھال بن رہی ہے, دانت بن رہے ہیں, دیگر چیزیں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہا ہے یہ سب نظام. ناخن پر غور کریں, نکلتا جاتا ہے, ہم کاٹتے جاتے ہیں, کہاں سے نکل رہا ہے, کاٹ کے دیکھیں انگلی ذرا, کہاں سے نکل رہا ہے, اتنا مضبوط ناخن, اتنا زبردست. اپنی ٹنڈ کاٹ کے دیکھیے گا کبھی آپ مطلب کہ یہ بال کہاں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, نکلتے جا رہے ہیں, نیچے نظر نہیں آئیں گے آپ کو کچھ بھی. تو اس کا مطلب کارخانے لگائے ہوئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس پر غور کر لیں. ایسی کائنات کے نظام پر غور کریں. یوٹیوب پر جو اسپیس سے متعلق کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو ہے ناسا وغیرہ کی ہوتی ہیں جیسے, اس کو دیکھ لیں. کتنے بڑے بڑے سیارے, نظام کائنات. ہم اور ہماری بہنیں تو لگی پڑی ہیں, ساس نے یہ کہا, نند نے یہ کہا, دیورانی نے کہا, جٹھانی نے کہا, ٹانگیں توڑ دوں گی اور یہ کر دوں گی فلانا, اور دنیا بھر سے ماورا ہو کر یہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے, اور وہاں پوری کائنات کا رب نظام چلا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے سیارے, ستارے, تباہیاں ہو رہی ہیں, دیگر معاملات. تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے تو اللہ کی عظمت بڑھے گی. عظمت بڑھے گی تو وہ ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گی, اور انشاءاللہ یہ بھی مثبت اثرات مرتب کرے گی. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ نے بہت کم وقت میں بہت قیمتی ارشادات آپ نے ارشاد فرمائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ آذان فجر کے بعد تک رہیں گے. آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں آپ کے مسائل ان کا حل میں, جس میں قبلہ مفتی صاحب جو ہے جوابات عنایت فرماتے ہیں براہ راست.
اب شامل کر رہے ہیں کلام، اور اس سیگمنٹ کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ان کے کلام کو شامل کریں گے. اس وقت پیش کر رہے ہیں نعت رسول. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نا رضا، نفس دشمن ہے دم میں نا آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرے آقا سونیا یا رسول اللہ، تجھ سے